نحمد ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمدللہ ہم آج ایک بار پھر یہاں جمع ہیں اللہ تعالیٰ کے اس کلام کو سمجھنے کی آیات ترکیبوں اور اس کی گرامر کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم نے اپنا سلسلہ شروع کیا اور اس سلسلے کے حوالے سے جو ہم نے گرامر کا سلسلہ بھی شروع کیا ہم نے اس میں اسم کو شروع کیا اور اسم کی ہم نے پہلے پراپرٹیز کو جو 4 پراپرٹیز ہیں اس کو ہم پڑھ رہے ہیں اور وہ جو 4 بیسک پراپرٹیز ہیں اس کے اندر ہم نے پہلے اعراب کو پڑھا اس کے بعد جنس کو پڑھا اور پھر ہم نے عدد ہم نے شروع کیا ہے اور عدد کے حوالے سے ہم نے واحد سے مثنیٰ بنایا اور پھر اسی طرح سے مثنیٰ سے جمع بنایا. جب ہم واحد سے مثنیٰ بناتے ہیں تو واحد سے مثنیٰ بنانے کا قانون ایک ہی ہے چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو. لیکن جب ہم واحد سے جمع کرتے ہیں تو جمع میں ہمارے سامنے 2 جمع آئے. ایک جس کو ہم نے کہا جمع سالم اور ایک ہم نے اس کو کہا جمع مکسر. اسی کلاس میں ہم نے جمع سالم کیا تھا اور جمع سالم اور جمع مکسر کے بارے میں صرف ایک فائن لائن ہے چھوٹی سی اس کو ذہن میں رکھیں ہمیشہ کہ جمع سالم جو ہے اس کا ایک طریقہ کار ہے اس کا ایک فارمیٹ ہے جس بیس کے اوپر وہ جمع بنتی ہے جبکہ جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے. کوئی اس کا جس طرح سے اہل زبان نے اس کو استعمال کیا اسی طرح سے ہم اس کو استعمال کریں گے. اور اس حوالے سے آپ نے دیکھا کہ ہم نے جمع مکسر ابھی نہیں کی لیکن فرق کیسے پتہ چلے گا کہ جمع مکسر کس کی بننی ہے جمع سالم کس کی بننی ہے. تو اس حوالے سے ایک پوائنٹ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ جتنی بھی صفات ہوتی ہیں اس کی جمع سالم بنتی ہے اکثر کی اور جو اس میں ذات ہوتی ہے اس کی جمع مکسر بنتی ہے. اس میں ذات جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ جس کو سننے کے بعد یا پڑھنے کے بعد آپ کے ذہن میں اس کی کوئی شکل آ جاتی ہے تو اس میں ذات کہلاتی ہے. اس کی عموماً جو ہے وہ جمع مکسر بنتی ہے. تو جمع مکسر کا جیسے میں نے آپ کو بتایا اس کا کوئی فارمولا نہیں ہے. میں آپ کے سامنے اس میں جو کچھ پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے کچھ آپ کے سامنے کچھ اسما رکھتا ہوں میں اس کو ہم کریں گے. باقی جس طرح سے ہم آگے بڑھتے جائیں گے وہ چیزیں انشاءاللہ آپ کے سامنے خیر ہو کے آتی رہیں گی. آپ یہ جانتے ہیں کہ جب ہم اعراب آپ کا ہمیشہ چلتا رہے گا. اعراب کے حوالے سے یہ پتا ہے کہ ہماری ایک حالت رفع ہوتی ہے دوسری حالت نصب ہوتی ہے اور تیسری حالت جر ہوتی ہے. یہ 3 حالتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں. اگر ایک ایگزامپل میں چاہ رہا تھا کہ پچھلی والی ہم کر لیتے تاکہ ایک دورانیہ ہمارے سامنے آ جاتا تاکہ پتہ بھی چل جاتا. ہارون صاحب آواز آ رہی ہے آپ؟ جی السلام علیکم. جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت ہے؟ اللہ کا شکر. آپ نے ہارون صاحب یہ اگر میں آپ سے کہوں مسلم تو مجھے مسلم کی جو ہے وہ واحد مثنیٰ جمع مذکر مؤنث اگر آپ اس کو ذرا جی مسلم کی ہے مسلمون واحد مسلمان نصب اور مسلمین جر اور مثنیٰ اس کی ہے مسلمان مسلمین نصب مسلمین یہ جر ہے اور اس میں جمع ہے مسلمون مسلم رفع میں ہے مسلمون نہیں آپ حرکت پوری پڑھیں مسلمونا مسلمین مسلمین مسلمینا مسلمینا
مسلمین نہیں، مسلمین. مسلمینہ، ٹھیک ہے وہی ہوگا پھر، مطلب نصب اور جر کی ایک ہی رہے گی، مسلمینہ مسلمینہ. اور جی مونس اس کی مونس بھی بنا دوں؟ جی مونس بھی ہونا ہے. ہاں جی، مونس واحد مسلمتن مسلمتن مسلمتن. اور جی مثنیٰ ہوگی اس کی مسلمات مسلمتان مسلمتین مسلمتین. اور جمع ہوگی جی مسلمتین کہے نا، جی جی صحیح ہے. اور جمع اس کی ہوگی مسلماتن مسلماتن مسلماتن. جی جناب بالکل بالکل. کسی کا کوئی سوال اس حوالے سے اب تک جو ہم نے پڑھا ہے؟ کسی کے پاس اگر کوئی سوال ہے، کوئی اشکال ہے، جو کچھ ہم نے اب تک پڑھا ہے وہ سوال ہے؟ کسی کا کوئی نہیں ہے؟ زبردست. اچھا جی، اب میں نے آپ سے کہا کہ آج ہم جمع کریں گے اور جمع کے اندر ہم کوشش کریں گے جمع مکسر کی بات کریں. جمع مکسر. اچھا دیکھیں، جمع مکسر پہلے ہم نے جمع سالم کی تھی. جمع سالم میں نے آپ سے کہا جمع سالم کس کو کہتے ہیں؟ جس کے بیسک ورڈ ٹوٹتے نہیں تھے. جیسے فار ایگزامپل ابھی ہارون صاحب نے کیا تو واحد تھا مسلم، پھر اس کا مثنیٰ جب آپ نے کیا تو بیسک ورڈ اس کے وہی رہے. مسلمانی. تو اگر آپ دیکھیں اس کے جو بیسک ورڈ تھے وہ اس میں کسی قسم کا کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں تھی. یہ میم سین اور لام اور میم، یہاں بھی میم سین لام اور میم. اور پھر اس کی جو جمع آپ نے کی وہ آپ نے کی مسلمون. یہ سب حالت رفع کی بات ہو رہی ہے. یہ سب حالت رفع کی بات ہو رہی ہے. تو اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو بیسک ورڈ تھا وہ میم سین لام اور میم یہ ایز اٹ از رہا، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں آئی. اسی لیے اس کو ہم کہتے ہیں جمع سالم کہتے ہیں. اب ہم کر رہے ہیں جمع مکسر. ٹھیک ہے جی. جمع مکسر کا مطلب ہوگا کہ اس میں جو بیسک ورڈز ہوں گے اس میں کوئی نہ کوئی تبدیلی آ جائے گی، کوئی نہ کوئی تبدیلی اسی کے اندر آ جائے گی. اچھا ایک پوائنٹ ذہن میں رکھیں اچھی طرح سے، کہ جس طرح سے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جمع سالم جو ہے وہ عموماً ہم کہتے ہیں جس کا 90-95% تو صفات کی بنتی ہے. اس کا مطلب کچھ صفات ایسی بھی ہوں گی کہ جس کی جمع سالم نہیں بنے گی، شاید جمع مکسر بنے گی. اسی طرح سے میں نے آپ سے کہا کہ جمع جو مکسر ہے وہ اس میں ذات کی بنے گی عموماً. اس کا مطلب ہے بعض کچھ ایسے بھی اسم ہوں گے، اس میں ذات ہوں گے جن کی جمع مکسر نہیں بنے گی، نارملی جمع سالم ہی بن جائے گی. ٹھیک ہے. کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے کرتے ہیں، چیز انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گا کہ میکسیمم لیول کے اوپر آپ کے پاس کلیئرٹی آ جائے. جویریہ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں آپ کے سامنے ایک اسم رکھ رہا ہوں. کتاب. جی کتاب کی مجھے حالت واحد کی تینوں حالتیں بتائیے. اچھا، کتابن، کتابن، کتابن. ٹھیک ہے، یہ سب واحد کی ہو گئی. اب اس کی جو ہے وہ مثنیٰ کی حالت بتائیں. مثنیٰ کی حالت ہے کتابانی، کتابانی، کتابینی، کتابینی. کتابیں. اچھا اب اس کی ہم نے جمع بنانی. اب آپ مجھے بتائیں کہ کتاب جو ہے یہ آپ کو ذات لگتی ہے کہ صفات لگتی ہے؟ یہ اس میں ذات ہے. اس میں ذات. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی ایک پرابلٹی ہے کہ اس کی جو ہے وہ جمع مکسر بنے گی، جمع سالم نہیں بنے گی، یعنی کتابونا نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. کتاب کی آپ کو جمع پتہ ہے ویسے؟ کتب. کتب. کتاب کی جمع جو ہے وہ ہے کتب. اب اگر آپ دیکھیں آپ کا بیسک ورڈ کیا تھا؟ کتاب تھا نا. جی آپ کا بیسک ورڈ کتاب تھا. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی بیسک ورڈ میں؟
जी बिल्कुल हो गई ना, इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये जमा मुकस्सर। मुकस्सर। अच्छा, अब जमा मुकस्सर के अंदर मैंने आपको बताया कि जमा मुकस्सर का कोई फॉर्मूला नहीं है, जमा मुकस्सर का कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जमा मुकस्सर के एराब के हवाले से कुछ बातें हैं वो आप नोट कर लें कि जमा मुकस्सर के ऊपर जो एराब यानी जो आखिरी हरकत होगी वो क्या हो सकती है, उसको नोट करके। जमा मुकस्सर के ऊपर पहली चीज ये हो सकती है कि उसका जो एराब हो जमा मुकस्सर का, उस पे वो वही एराब हो जो वाहिद इस्म का एराब हो, और वाहिद इस्म का एराब अमूमन क्या होता है, तनवीन होती है। वाहिद इस्म पे अमूमन आपको क्या तनवीन मिलती है ना, मुनसरिफ जी। अस्मा होते हैं, क्योंकि गैर मुनसरिफ अस्मा में तो आप देखिए प्रॉपर नाउन ही आपको मिले ना, अंबियाओं के नाम, मर्दों के नाम जो अलिफ नून पे खत्म हो, जो ता पे शहरों, खत्म। हाँ, ये सारे क्या हैं, ये सारे प्रॉपर नाउन है, सारे प्रॉपर नाउन है। तो इसकी जो एराब की जो हरकत होगी वो तीन किस्मों की हरकतें हो सकती है, और तीनों आपके सामने हैं। पहली हरकत कि ये वो मुनसरिफ अस्मा हो यानी उसके ऊपर तनवीन दाखिल हो, पहली कंडीशन। दूसरी चीज ये है कि उसके ऊपर एराब जो है ना वो गैर मुनसरिफ हो। गैर मुनसरिफ एराब कौन सा होता है, गैर मुनसरिफ एराब कौन सा कहलाता है, जिसमें हालत जर तब्दील नहीं होती और जो तनवीन कबूल नहीं करता। आप इसको थोड़ा सा और बेहतर कर दें, तनवीन कबूल नहीं करता और हालत जर कबूल नहीं करता। ठीक। ठीक है, आप ये मत कहें कि हालत जर तब्दील नहीं होती, आप सही। कहें कि वो तनवीन कबूल नहीं करता और हालत जर कबूल नहीं करता। अब गैर मुनसरिफ की कंडीशन आपको पता कैसे चलेगी इसके अंदर, इसमें गैर मुनसरिफ की कंडीशन जो है ना वो तीन उसके पॉइंट है, वो सिर्फ आप अपने सामने नोट कर लें। वो तीन पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट तो ये होगा उसका, इस टू का मैं अगर ए कर दूं, पहला पॉइंट तो ये है कि ऐसा इस्म हो जो अलिफ मकसूरा पे खत्म होता हो, सॉरी अलिफ ममदूदा पे खत्म होता हो। अलिफ ममदूदा की पहचान क्या होती है, अलिफ ममदूदा की पहचान होती है कि आखिर में हमजा होता है, उससे पहले अलिफ होता है और उससे पहले कोई भी हर्फ होता है जिसके ऊपर फतह होता है। तो ऐसा इस्म हो जाए यानी जमा ऐसी बने उसकी जो अलिफ ममदूदा की शक्ल में बनेगी, तो उसके ऊपर क्या आएगी, हालत गैर मुनसरिफ होगी। यानी उसके ऊपर जब गैर मुनसरिफ आपने कहा तो इसका मतलब है उसके ऊपर तनवीन दाखिल नहीं हो। ठीक है जी। इसकी जो दूसरी कंडीशन है गैर मुनसरिफ होने की, वो दूसरी कंडीशन ये है कि जो आपका जमा मुकस्सर बनता है वो 5 हरफी हो, यानी जैसे ये तो अभी 3 हरफी है ना, काफ ता और बा, 3 हुरूफ पे मुश्तमिल है ना। आवाज आ रही है आपको जो मेरी? जी 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 बिल्कुल आ रही है। ये 3 हुरूफ पे, तो ऐसा इस्म हो जो 5 हर्फ पे मुश्तमिल हो, लेकिन इसमें कंडीशन, ये 5 हर्फ शक्ल कैसी होनी चाहिए इसको नोट करें। 5 हर्फ की शक्ल ऐसी होनी चाहिए तो पहला हर्फ हो उसके ऊपर फतह हो, उसका जो दूसरा हर्फ हो उसके ऊपर भी फतह हो, उसके बाद एक अलिफ हो और फिर 2 हर्फ हो। ये 2 हर्फ मुतारिक भी हो सकते हैं, साकिन भी हो सकते हैं। यानी दूसरी कंडीशन ये है गैर मुनसरिफ की कि पहली कंडीशन ये है कि इस्म ऐसा हो जो अलिफ ममदूदा पे खत्म होता हो, दूसरी कंडीशन ये है कि ऐसा इस्म हो जो 5 हर्फ पे मुश्तमिल हो, और इसकी तीसरी कंडीशन ये है कि ऐसा हर्फ हो जो 6 हर्फी हो। जो 6 हर्फ वाला भी हर्फ कोई इस्म हो सकता है, उसकी कंडीशन कैसी होगी, उसकी कंडीशन भी पहले वाले की तरह होगी, लेकिन थोड़ा सा फर्क है। पहले पे फतह, दूसरे पे फतह, फिर अलिफ, उसके बाद 3 हर्फ होंगे, लेकिन जो 3 हर्फ होंगे उसमें लाजमन जो बीच वाला हर्फ है वो साकिन होना चाहिए।
وہ ساکن ہونا چاہیے. تو پہلی کنڈیشن آپ کی، آپ اس کو سمجھ لیں، ایک کنڈیشن کہ اعراب اس کا غیر منصرف ہو سکتا ہے، تنوین کو ہم تھرڈ پہ کر دیتے ہیں. اور دوسری کنڈیشن اعراب کے حوالے سے آپ کو معلوم ہے کون سی ہوتی ہے، وہ کہلاتی ہے مبنی. مبنی کون سے والے اعراب ہوتے ہیں؟ جی جویریہ، مبنی کون سے ہوتے ہیں؟ مبنی میں مجھے یاد نہیں آ رہا مبنی کا. اچھا مبنی وہ ہوتا ہے. اچھا آپ کو یاد نہیں آ رہا، کسی اور سے پوچھ لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی زوہا، آپ جواب دیں گے؟ چلے چھوڑ دیں. انور صاحب وہ کیمرہ تھوڑا لیفٹ کر لیں گے، وہ کٹ رہا ہے لیفٹ سے. اب صحیح ہے؟ تھوڑا 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 اور کروں؟ ہاں تھوڑا سا. ہاں اب صحیح. اب صحیح ہے، ٹھیک ہے. جی جی زوہا. اچھا چھوڑ دیں. زبیر صاحب. جی سر، السلام علیکم. السلام علیکم. مبنی اسم کون سے ہو سکتے ہیں؟ مبنی وہ ہوتا ہے جو ایک ہی حالت میں، یعنی حالت رفع میں ہی رہتا ہے. نہیں، حالت رفع نہ کے مبنی اسم وہ ہوتے ہیں جن کی جو تینوں حالتیں ایک ہی جیسی ہوتی ایک ہی رہتی ہیں. جی جی جی. ایک ہی ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر کوئی خاص اس کی کوئی نشانی نہیں ہوتی. جی ہاں. تو مبنی اسم کی جو سب سے امپورٹنٹ نشانی ہے نا، وہ آج آپ نوٹ کر لیں. جس طرح سے غیر منصرف کے اندر الف ممدودہ ایک نشانی بنتی ہے نا، تو مبنی کے اندر آپ یاد رکھ لیں جو اس کی ایک نشانی ہے کہ وہ الف مکسورہ ہوتا ہے. ایسا اسم ہو جو الف مکسورہ پہ ختم ہو جائے. الف مکسورہ کی پہچان کیا ہوتی ہے جی؟ الف مکسورہ کی پہچان بہت آسان ہے. الف مکسورہ کی پہچان یہ ہے کہ یا ہوتا ہے اور اس سے پہلے جو ہے نا وہ کھڑی زبر ہوتی ہے. یہ الف مکسورہ کی پہچان. تو بیسکلی آپ ذہن میں رکھ لیں کہ جمع مکسر کا کوئی فارمولا نہیں ہے. جس طرح سے عرب کہتا ہے آپ اسی طرح سے اس کو استعمال کریں گے. بس اس کے اعراب کے حوالے سے خیال کر لیں. اس کا اعراب یا تو غیر منصرف ہوگا. غیر منصرف کا مطلب ہے اس پہ تنوین داخل نہیں ہوگی اور حالت نصب اور جر اس کی ایک ہی ہوگی. دوسری چیز، اور وہ غیر منصرف کون کون سے ہوتے ہیں، اس میں تین چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. یا تو ایسا اسم ہو جو الف ممدودہ پہ ختم ہوتا ہو، یا ایسا اسم ہو جس میں 5 حرف ہوں لیکن وہ 5 حرف ایسے ہوں کہ پہلے 2 حرف کے اوپر فتح ہو، پھر الف اور اس کے بعد 2 حرف ہوں. یا وہ 6 حرفی ہو جس میں پہلے 2 پہ فتح ہو، پھر الف ہو، اس کے بعد 3 حرف ہوں جس میں سے بیچ والے حرف ساکن ہونا چاہیے. دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ ایسا اسم ہو جو مبنی ہو. مبنی اسم کی پہچان کیا ہے کہ یا ہو اور اس سے پہلے کھڑی زبر ہو، اس کو ہم الف مکسورہ کہتے ہیں. ان کے علاوہ کوئی بھی کنڈیشن ہوگی تو پھر کیا اپلائی ہو جائے گا؟ تنوین اپلائی ہو جائے گا. کیونکہ میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی کہا ہے کہ ہر اسم بنیادی طور پہ منصرف اسما ہوتا ہے جب تک کہ اس کا غیر منصرف ثابت نہ ہو جائے. اور منصرف اسما کی پہچان کی ہے واحد اسم میں کہ اس کے اوپر تنوین داخل ہو. ٹھیک ہے، کلیئر ہے یہاں تک؟ کوئی سوال اس میں؟ جی کوئی سوال؟ ویسے زبیر آپ کو کوئی سوال اس پہ؟ نہیں سر، سمجھ. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جیسے ہم نے بات کی تھی، میں بھول گیا کس نے شروع کیا تھا. میرے خیال میں جویری آپ نے کیا تھا ایک کتب. جی میں نے کیا تھا. جی تو اس کو آپ ہی مکمل کریں، جو کمپلیٹ کرے گا وہی کرے گا. کتب آپ نے کہا جمع ہے. اب مجھے بتائیں کہ کتب کے اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ کتب کے اوپر حرکت دیکھیں کتب جو ہے الف ممدودہ پہ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں ہو رہا. یہ 5 حرفی ہے؟ نہیں. 6 حرفی ہے؟ نہیں. یہ مقصورہ پہ ختم ہو رہا ہے؟ نہیں. اب بتائیے کون سی حرکت آئے گی؟ 2 پیش کتبن. تنوین آئے گی. آپ کہیں کیا حرکت آئے گی؟ تنوین. تنوین آئے گی. تو حالت رفع میں کیا ہو جائے گا؟ کتبن. کتبن. حالت نصب میں کیا ہو جائے گا؟ کتبن.
یہ مجھے بتائیے کہ کتبن، اور یہ اس کے ساتھ آپ کو پتا ہے نا کہ حالت نصب میں دو زبر کے بعد ایک الف بھی ایڈ ہو جاتا. کتبن اور حالت جر یمنا. جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کے سامنے میں ایک اسم رکھتا ہوں قلم. جی. مجھے قلم کی جو ہے واحد کی اور مثنیٰ کی تینوں حالتیں بتائیں. قلمون، قلمن، قلمن، قلمانی، قلمینی، قلمینی. قلم کی جمع پتہ ہے آپ کو؟ جی. جی بتائیے. قلم. ٹھیک ہے، بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو ہم اپنی زبان میں استعمال کرتے ہیں. قلم کی جمع آپ کو معلوم ہے؟ قلم کی جمع ہے اقلام. جی اقلام. اب آپ مجھے بتائیں اقلام کے اوپر حرکت کون سی آئے گی؟ اقلام کے اوپر اس میں 1 2 3 5 حرفی ہیں یہ. ٹھیک ہے. تو اس اگر آپ نے اس کو کہا 5 حرفی ہے تو اس کا مطلب اس کے اوپر حرکت غیر منصرف کی آئے گی. جی. لیکن 5 حرفی کی کنڈیشن کیا ہے؟ نہیں، اس میں نہیں آئے گی کیونکہ جو ہے وہ اس میں ہے کہ پہلے 2 حرفوں میں زبر آئے، لیکن یہاں پہ اقلام ہے تو اس کا مطلب ساکن ہے. غیر منصرف نہیں ہو سکتا. نہیں ہے. اور مبنی ہو سکتا ہے. نہیں. تو اب اس کا مطلب کیا بچ گیا؟ تنوین. تو کیا ہو جائے گی؟ اقلامن، 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 اقلامن. اقلامن، اقلامن. اقلامن. انیزہ. اچھا جی. توبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. رجل کس کو کہتے ہیں؟ رجل، رجل کہتے ہیں آدمی کو. آدمی کو. اس کی مجھے واحد اور مثنیٰ کی حالتیں بتائیں. اس کی واحد ہوں گی رجلن، رجلن، رجلن. مثنیٰ آپ جیم کے اوپر فتح پڑھ رہی ہیں پیش پڑھ رہی ہیں؟ پیش. رجلن، ہاں، رجلن، رجلن، رجلن. جی. پھر اس کی مثنیٰ ہوگی رجلانی، رجلینی، رجلینی. اس کی جمع ہوگی رجلونا، رجلونا، نہیں، یہ تو جمع وہ ہے، جمع سالم ہے، جمع یہ اس کی میرے خیال سے تنوین بنے گی کیونکہ یہ غیر جمع تو بتا دیں پہلے، جمع کیا بنے گی؟ جمع بنے گی رجال. جی، جمع اس کی بنے گی رجال. زبردست. اس کی جمع بنے گی رجال. تو اس کے اوپر مجھے بتائیں اس میں حرکت کون سی آئے گی؟ یہ غیر منصرف نہیں ہے اور مبنی بھی نہیں ہے، تو اس میں تنوین آئے گی. آپ نے جس طرح سے بات کی نا تو وہ میں نے تھوڑے سے پہلے دیکھا تھا کہ ایک بچہ جو ہے نا ایک ماں اپنے بچے کو پڑھا رہی تھی اور ماں اس سے کہہ رہی تھی کہ مجھے رنگ بتاؤ، تو بچہ اسی طرح سے شروع کرتا تھا، یہ لال بھی نہیں ہے،
یہ کالا بھی نہیں ہے, یہ سفید بھی نہیں ہے. تو اس کی ماں کہتی ہے تو کون سا ہے؟ کہتا ہاں بتاتا ہوں, یہ پیلا بھی نہیں ہے. تو آپ نے بھی ایسے شروع کیا, یہ غیر منصرف بھی نہیں ہے, یہ مبنی بھی نہیں ہے. جی بتائیے رجال کیا بن جائے گا؟ اس کی حالت رفع ہوگی رجالن, رجالن. اس کی نصب ہوگی رجالن. رجالن کے اندر مجھے بتائیے الف آئے گا ایک, رجالن میں لام الف ڈبل زبر. رجال, اور اس کی حالت جر رجالن. رجالن. طارق صاحب, طارق رشید صاحب. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں سر آپ؟ الحمد للہ سر. سر جی میں آپ کے سامنے ایک لکھتا ہوں, امرا. امرا کس کو کہتے ہیں؟ امرا نہیں, مجھے پتہ نہیں ہے. امرا کہتے ہیں عورت کو. اچھا جی. امرا کس کو کہتے ہیں؟ عورت کو. اس کی واحد کی تینوں حالتیں بتائیے اور مثنیٰ کی تینوں حالت بتائیے. اچھا, واحد کی تینوں حالتیں امراتن, امراۃن, امراتن, کے اوپر فتح ہے. امراۃن, امراتن, امراتن, امراتن. زبردست. اس کی مثنیٰ بتائیے. مثنیٰ اب اس کی مجھے, اچھا یہ واحد مثنیٰ سے مثنیٰ بنانے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہ تا جو اس کی جو گول تا ہے اس کو سیدھا کر دیں. اور امراتان, امراۃانی, امراتانی. جی امراۃانی. حالت نصب و جر بھول گئی ہیں جی یہ. امراۃینی. سر ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا, ابھی تو آپ کی پارٹی شروع نہیں, ابھی سے آپ بھول گئے. ویسے بھی یہ آج 14 اگست ہے. امراۃانی, امراۃینی, امراۃینی. دیکھیں واحد سے مثنیٰ بنانا بہت آسان ہے. آپ نے کچھ نہیں کرنا, آپ نے آخری لفظ کے اوپر فتح دے کے الف اور نون لگا دینا ہے حالت رفع میں, اور نصب اور جر کے اندر آپ نے یا ساکن اور نون کے نیچے زیر لگا دینا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, امراتانی, امراتانی. تو اور اگر مونس ہو تو اس کی گول تا کو جو ہے نا آپ سیدھا کر دیتے, نارمل تا کر دیتے. بس اب آپ مجھے بتائیں امرا عورت کو کہتے ہیں, امرا کی جمع کیا ہے؟ یہ مجھے علم نہیں ہے. ارے کیا بات کر دی, آپ شادی شدہ ہیں؟ جی جی الحمدللہ, بچے ہیں 3. بولو 3 بچے ہیں. بیٹیاں کتنی ہیں بتائیں؟ ایک بیٹی. ایک بیٹی ایک بیوی. بیوی ایک ہی ہے؟ جی الحمدللہ. یار یہ تو زیادتی ہے ویسے. کس ایک کے بیوی ساتھ؟ ایک بیٹی, ایک بیوی ایک بیٹی, والدہ بھی ہوں گی, بہنیں بھی ہوں گی, تو اتنی ساری تو آپ کے گھر پہ جمع موجود ہے. عورتیں جی اتنی ساری تو آپ کو معلوم ہے. عورت کی جمع ہے نساء. اور میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے یہاں, ہم ایک عورت کو بھی نساء کہتے ہیں. نساء جمع ہے. اچھا نساء جمع ہے. ایک عورت ہے امرا, ٹھیک ہے. ایک عورت کو آپ نساء نہیں کہتے. نساء کا مطلب ہے کم از کم 2 سے زیادہ. ٹھیک. اچھا اب آپ مجھے بتائیں نساء کے اوپر حرکتیں کون سی آئیں گی سر؟ نساء, نساء ان. نہیں, آپ مجھے یہاں سے دیکھ کے بتائیں کہ آپ کے خیال میں کون سی حرکت آئے گی. تنوین آئے گی, غیر منصرف کی آئے گی, کہ مبنی آئے گی. چارٹ میں نے رکھا اسی لیے ہے کہ تاکہ آپ کا تھوڑا سا جو ہے نا ذہن آپ لوگوں کا تھوڑا سا وہ ہو جائے. باقی اور کوئی آبجیکٹو نہیں. آپ مجھے بتائیں کہ نساء پہ آپ کے خیال میں کون سی حرکت آنی چاہیے؟ غیر منصرف کی حرکت آنی چاہیے, تنوین کی آنی چاہیے, کہ مبنی آنی چاہیے؟ بلکہ اس کو تنوین نہیں, اس کو میں احتیاطاً آپ کی لکھ دیتا ہوں یہاں منصرف, وہ زیادہ بہتر ہے.
اس پہ غیر منصرف کی آنی چاہیے, یہ الف ممدودہ پہ ختم ہو رہی ہے جو. نہیں, الف ممدودہ پہ ختم اس لیے نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھ لیں, یہ نساء بذات خود جو ہے یہ پورے کا پورا ایک مکمل لفظ ہے. الف ممدودہ پہ جب کوئی چیز ختم ہوتی ہے نا تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ اس کا جو بیسک روٹ ورڈ ہوتا ہے وہ اپنی جگہ پہ موجود ہوتا ہے. یہ حمزہ اور الف اور جو فتح آ رہا ہے یہ بیسکلی جو ہے یہ نساء کا ہی حصہ ہے, کیونکہ اگر میں ان تینوں کو نکال دوں گا تو پیچھے صرف نصف رہ جائے گا جو کوئی معنی نہیں دے گا. کیونکہ آگے جا کے آپ کو پتا چلے گا کہ عربی زبان میں عموماً ہر اسم کا ایک یا فعل کا ایک روٹ ورڈ ہوتا ہے, اور وہ روٹ ورڈ منیمم 3 لیٹرز ہوتا ہے, وہ منیمم 3 لیٹرز ہوتا ہے, تو یہ روٹ ورڈ سے باہر نکل جائے گا. ٹھیک ہے, تو پہلی بات تو اس کا تو کوئی روٹ ورڈ ہے ہی نہیں, لیکن میں آپ کو ویسے ہی بات بتا رہا ہوں, تو یہ اس کیٹیگری میں نہیں آئے گا. اب آپ مجھے بتائیں آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ منصرف لگے گی غیر منصرف کو مبنی؟ تو نہیں آ رہا تو پھر منصرف ہی ہو جائے گا. اب منصرف لگے گی اس کا مطلب اس پہ تنوین داخل ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی, تو کیا ہو جائے گا نساء نساء. اچھا نساء. اچھا, اب نساء اس کے اوپر 2 زبر آ جائیں گے. سوال ہے میرا آپ سے کہ 2 زبر کے ساتھ ایک الف آئے گا؟ اس میں رول کے مطابق تو آنا چاہیے. رول کے مطابق آنا چاہیے. میں آپ کو ایک چیز بتا دوں, میں نے اس وقت آپ لوگ کو نہیں بتائی تھی کیونکہ کچھ چیزیں کسی مخصوص وقت پہ بتائیں تو اچھا لگتا ہے. آپ کو میں نے بتایا تھا کہ حالت نصب میں 2 زبر کے بعد ایک الف لگتا ہے. اس میں آپ کو میں نے ایک ایکسیپشن بتایا تھا, صرف نہیں لگتا جب گولتا آتی ہے. تو آج آپ ایک اور ایکسیپشن بھی نوٹ کر لیں کہ کوئی ایسا اسم ہو جو اس طرح سے ہو کہ حمزہ ہو اور اس سے پہلے الف ہو, تو وہاں بھی عموماً نہیں آتی ہے. بعض جگہ آ جاتی ہے, بعض جگہ نہیں آتی ہے, تو آپ اس کو نسان کے اوپر نہیں آئے گی, تو آپ اس کو ایکسیپشنز والی کیٹیگری میں لے جائیے گا. دیکھیے ایک بات یاد رکھیے, ایک کھڑکی آپ لوگوں نے کھول کے رکھنی ہے اپنے پاس ایکسیپشن کی. ایکچولی ایکسیپشن کوئی چیز ہوتی نہیں ہے, گرامر کے اندر کوئی چیز ایکسیپشن ہے نہیں, لیکن کیونکہ یہ ہماری زبان نہیں ہے اور ہمیں بہت ساری چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں کچھ جگہوں پہ آ کے اپنے لیے ایک کھڑکی کھول دیتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشن کی کھڑکی. لیکن انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ آگے جائیں گے تو وہ کھڑکیاں بھی آپ کی انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اس کی حالت میں جر کیا بن جائے گی سر؟ نساء. زبردست. طاہرہ, چلے اوپر سے شروع کریں. ڈاکٹر تیمور, افسا, جی جی میں آپ کے سامنے ایک حرف رکھتا ہوں, نافذہ. نافذہ کس کو کہتے ہیں؟ پتہ نہیں. نافذہ کہتے ہیں ونڈو کو, کھڑکی کو. نافذہ کس کو کہتے ہیں؟ ونڈو کو, کھڑکی کو. ٹھیک ہے جی. نافذہ کی واحد کی تینوں حالتیں بتائیں اور مثنیٰ کی تینوں حالتیں بتائیں. نافذۃن, نافذۃن, نافذۃن. جی زبردست. اور اس کا مثنیٰ نافذتانی, نافذتینی اور نافذتینی. جی اس کی جمع ہے, نوافذ. جمع ہے نوافذ. اب آپ مجھے بتائیے اس کا حرکت کون سی ہے؟ یہ غیر منصرف ہے. کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ پہلے 2 اس پہ زبر آ رہا ہے, کسرہ آ رہا ہے اور پھر الف ہے.
और ये कसरा नहीं, 5 फता 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 कसरा तो फता फिर हाँ, फता आ रहा है और ये 5 हरूफ है। 5 हर्फ में पहले 2 पे फता आ रहा है, उसके बाद अलिफ आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है ये गैर मुनसरिफ अस्मा आएगा, तो हालत रफा क्या हो जाएगी इसकी? नाफिजो नवाफिज नवाफिजू, नवाफिजा नवाफिजा, और हालत जर नवाफिजा नवाफिजा। हालत जर आपने इसकी नवाफिजा ही क्यों की, नवाफिजी क्यों नहीं की? नवाफिजी होगा। नवाफिजी होगा। नहीं नवाफिजा, क्योंकि गैर मुनसरिफ में हालत जर और नस्ब एक ही होता है। हाँ, आप ये कहें कि गैर मुनसरिफ हालत जर को एक्सेप्ट नहीं करता, ठीक है। जी हारून साहब, हारून साहब आवाज आ रही है? जी जी जी। स्कीन, स्कीन की मिस्कीन, वाहिद की मुसन्ना की हालतें बताएं। मिस्कीन की मिस्कीनुन, जी, मिस्कीनुन के बाद मसाकीन, नहीं, मिस्कीनुन, मिस्कीनन, मिस्कीनन एंड मिस्कीनन, फिर मिस्कीनिन। मिस्कीनन पहले एंड वाहिद की करेंगे ना, वाहिद की तीनों हालतें करें ना। मिस्कीनुन, 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 मिस्कीनिन, नहीं, मिस्कीनिन, मिस्कीनन, मिस्कीनन और मिस्कीनिन। मिस्कीनिन। अब इसकी मुसन्ना करें। मुसन्ना 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 मसाकीन, नहीं, मिस्कीनानी, मिस्कीनानी, मिस्कीनानन, नहीं, मिस्कीनानी, मिस्कीनानैनी। मिस्किनैनी, मिस्किनैनिन। जी, इसकी जमा पता है आपको मिस्कीन की? मसाकीन, मसाकीन, इसकी जमा है मसाकीन। मसाकीन। जी, मुझे बताएं इस पे क्या हरकत आएगी? मसाकीनुन, नहीं, कौन सी हरकत आएगी? मुनसरिफ, गैर मुनसरिफ, तनवीन, अपना मबनी, तनवीन आएगी? तनवीन आएगी। नहीं, तनवीन नहीं आएगी। आप बताइए। मैंने असल में थोड़ा सा आपका मिस किया लेक्चर बीच में, अभी मुझे एक अर्जेंट कॉल कर लेनी पड़ी वजह अच्छा, से। नहीं, मैं आपको नहीं, आप राइट हैंड साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे देखें, मैंने इसकी अच्छा कंडीशंस लिखी हुई हैं। अच्छा गैर मुनसरिफ की क्या कंडीशंस हैं? 3 कंडीशन होंगी। गैर मुनसरिफ एराब यानी जिसमें तनवीन दाखिल नहीं होती। गैर मुनसरिफ एराब किसको कहते हैं? जिसमें तनवीन दाखिल नहीं होती और हालत जर कबूल नहीं करता। गैर मुनसरिफ की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन है कि इस्म अलिफ ममदूदा पे खत्म हो। दूसरी कंडीशन है कि ऐसा इस्म हो जो 5 हर्फ पे मुश्तमिल हो, जिसके पहले 2 हर्फ पे फता हो, फिर अलिफ हो और उसके बाद 2 हर्फ अलग हो। और दूसरी कंडीशन, ये तीसरी कंडीशन है कि इस्म 6 हर्फ पे मुश्तमिल हो, जिसके पहले 2 हर्फ के ऊपर फता हो, फिर अलिफ हो, उसके बाद 3 हर्फ हो, जिसमें से बीच वाला हर्फ साकिन हो। अब आप मुझे बताएं, आपका मसाकीन कितने लेटर बन रहा है? ये तो 6 है। 6 लेटर बन रहा है। और कंडीशन कौन सी वाली फुलफिल कर रहा है? ये वाली वो फुलफिल कर रहा है। तीसरी है। पहले 2 पे फता है, फिर अलिफ है, उसके ठीक है, बाद 3 हर्फ है जिसमें से बीच वाला हो या साकिन है। साकिन, ठीक है। इसका मतलब है कि इसके ऊपर कौन सा एराब आएगा? गैर मुनसरिफ का एराब गैर आएगा। मुनसरिफ, इस पे तनवीन नहीं आएगी। नहीं आएगी, तो क्या हो जाएगा? मसाकीनू। मसाकीनु, हालत मसाकीना, जर इसकी हो जाएगी मसाकीना। मसाकीना और मसाकीना ही होगी। जी, और इसकी हालत जर भी जो है मसाकीना ही होगी। कीना, ठीक है।
یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی اس میں کوئی سوال ہے کوئی؟ کیونکہ اس میں کوئی ہے چیز نہیں، میں نے صرف آپ کے سامنے جو چیز رکھنا چاہ رہا تھا مینلی وہ صرف اور صرف جمع مکسر کے حوالے سے، اس کے اعراب کے حوالے سے چیز رکھنا چاہ رہا تھا، بس وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ اعراب اس مشکل ہے میں لیکن کلیئر ہے، مشکل ہے لیکن کلیئر ہے. جی بس یہ مشکل کوئی چیز نہیں ہے، یاد رکھیے گا. آپ ماشاءاللہ آپ سب لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں، کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی انجینئر ہے، کوئی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، پتہ نہیں کیا کیا پڑھا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں. اچھا میں ایک دو ایگزامپل آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں تاکہ چیز تھوڑی سی اور کلیئر ہو جائے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم آگے کی طرف چلیں گے. اشتیاق صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر جی میں آپ کے سامنے ایک اسم لکھ رہا ہوں، شہید. شہید کی مجھے تینوں حالتیں بتائیں، واحد کی اور مثنیٰ کی. سعیدن، سعیدن، سعیدن. صحیح نہیں، شہید، شہید شین ہے، شین. سوری. ویسے شاید آپ نقطے کھا گئے. شہیدن، شہیدن، شہیدن. آپ کو پتا ہے کہ سر جی آپ نے پہلے لفظ کہا سعید. سعید کہتے ہیں سعید آتا ہے خوشی کے لیے. جی جی. تو یاد رکھیے گا وہ کسی نے کہا ہے نا کہ ایک نقطے نے فقط محرم سے مجرم بنا دیا. صحیح. اب دعا دیتے رہے گئے، وہ دغا پڑھتے رہ گئے. صحیح. ٹھیک ہے سر جی. جی تو یہ لفظ سعید ہے. شہید. اچھا یہ اس میں تھوڑا سا دکھنے میں تھوڑا سا پرابلم ہو رہا ہے. نہیں ہو ٹھیک ہے ٹھیک ہے. شہید بہتر کر دیتا ہوں انشاءاللہ. شہید. جی جی ٹھیک ہے. جی شہید. شہید کی تینوں حالت واحد کی بتائیے اور مثنیٰ کی بتائیے. جی شہیدن، شہیدن، شہیدن. جی اس کی مثنیٰ بھی بتائیے. شہیدانی، شہیدینی، شہیدینی. جی اس کی جمع پتہ ہے آپ کو؟ شہداء. جی اس کی جمع ہے شہداء. اب آپ مجھے بتائیں یہ شہداء جو ہے، یہ آپ مجھے بتائیں اس پہ کون سی حرکت آئے گی؟ یہ الف ممدودہ ہے. یہ الف ممدودہ. دیکھیں یہ الف ممدودہ بالکل واضح نظر آ رہا ہے کیونکہ بیسک ورڈ دیکھیں وہی رہا ہے، شین، ہا اور دال. صحیح. اور یہ پھر آپ کو الف ممدودہ یہاں سے مل گیا کہ حمزہ ہے، حمزہ سے پہلے الف ہے اور پھر فتحہ ہے. جی جی. تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شہداء. جی. حالت نصب اس کی کیا ہو جائے گی؟ شہداء. شہداء. اور حالت جر شہداء. جویریہ. جی مریض. مریض کس کو کہتے ہیں؟ بیمار. تینوں حالتیں بتائیں واحد کی اور تینوں حالتیں بتائیں مثنیٰ. مریضن، مریضن، مریضن. ٹھیک ہے. اور مثنیٰ میں ہو جائے گا مریضانی، مریضینی، مریضینی. مجھے ایک بات بتائیے، آپ نے تجوید پڑھی ہے کیا؟ جی جی. جب پڑھی ہے تو مجھے آپ بتائیں آپ اس کو کیا پڑھا؟ آپ نے کیا پڑھا؟ مریضی. آپ نے اس کو کیوں پڑھا؟ اس کو
اس لیے کہ جو مجھے قاری صاحب پڑھاتے تھے وہ ایک تو کہتے تھے یہ ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں اور ضاد بھی پڑھ سکتے ہیں. دیکھیے خیر یہ تو ایک بڑی عجیب سی بحث ہو جائے گی کیونکہ اس کے معنی ہی الگ ہو جاتے ہیں. اچھا اور آپ ٹھیک کو ہے. پتا ہے عرب جو ہے وہ تو فخر ہی اس پہ کرتا ہے کہ ہم داد بولتے ہیں. اور یہ اچھا داد جو ہے یہ سب سے زیادہ مشکل حرف ہے عربی زبان میں ادا کرنا. ٹھیک. کیونکہ اس کو داد کو ادا کرنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے کہ آپ اپنی رائٹ ہینڈ سائڈ کی یا لیفٹ ہینڈ سائڈ کی جو زبان کی نوک ہوتی ہے اس کو آپ اپنے دونوں داڑوں کے پہ آتے ہیں اور پھر آپ پڑھتے ہیں. تو آپ پڑھتے ہیں مریض. ٹھیک. کہ ہمارے یہاں ایک بڑا مسئلہ کیا ہو جاتا ہے کہ جب آپ خیال نہیں رکھتے نا تو میں آپ کو کوئی ایگزامپل کے طور پر بتاتا ہوں کہ کچھ ایسے حرف ہیں جن کی صفات اور مخرج ایک ہی طرح سے. یعنی آپ اس طرح سمجھ لیں ہم تین کو بھی پڑھتے ہیں, ہم سا کو بھی سین پڑھتے ہیں اور ہم سواد کو بھی سین پڑھتے ہیں. جی. ہم حارث جو کہ کسی شخص کا نام ہے اس کو بھی ہم حارث بلاتے ہیں. اور ہم جو ہوتے ہیں جو فوجی نہیں جو چوکیدار ہوتا ہے اس کو بھی کہتے ہیں حارث. اس میں سواد آتا ہے ہم اس کو بھی حارث ہی پڑھ جاتے ہیں. تو میں نے اس لیے کہا آپ سے. اچھا جی تو آپ نے ان کی کر دی. مجھے بتائیں مریض کی آپ کو جمع معلوم ہے؟ آپ کو اس کی جمع معلوم ہے مریض نہیں مجھے ہے مریض کی جمع ہے مرضا. ٹھیک. مریض کی جمع کیا ہے؟ مرضا. اب آپ مجھے بتائیے مرضا آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ الف مکسورہ. اس کا مطلب ہے کہ یہ کیا ہے؟ مبنی. اس کا مطلب اس کی تینوں کیا رہیں گی؟ سیم رہیں گی. سیم رہیں گی. اچھا آپ کے ساتھ ایک اور میں کر لیتا ہوں تاکہ ہم آج کا یہ والا چیز اس کو ہم یہاں ختم کریں گے انشاءاللہ. آپ کے ساتھ ایک اور کر لیتا ہوں. مجھے بتائیے جی. جنہ. جنتن. کس کو جنتن. کہتے ہیں؟ جنہ کا معنی کیا ہے؟ باغ. واہ جی کریں. جنتن جنتن جنتن. ٹھیک ہے. جنتانی جنتینی جنتینی. جی اس کی جمع معلوم ہے آپ کو؟ اچھا اب میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں. بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ اس میں ذات کی جمع مکسر بنتی ہے عموماً سے اس میں صفات کی ہم کہتے ہیں عموماً جمع مکسر بنتی ہے. لیکن کچھ ایسی میں ذات ایسی ہوتی ہیں جن کی جمع مکسر نہیں بنتی اور عموماً اس میں کچھ ایسے اسما آتے ہیں جو گول تا پہ ختم ہوتے ہیں. تمام نہیں لیکن کچھ وہ جمع سالم میں بنتی ہے. تو اس جنہ کی جو ہے جو جمع بنتی ہے وہ جمع سالم بنتی ہے. تو اگر آپ اس کو جمع سالم بنانی ہو تو آپ کیا بنائیں گے اس کا؟ جنت آخر والے تو مجھے یاد آ رہے ہیں جنتینا جنتینا. نہیں غور کریں. اگر میں آپ سے کہوں کہ مسلمتن کی آپ مجھے جمع بنائیں تو آپ کیا بنائیں گی؟ مسلمتن کی جمع مسلمتونا نہیں سوری مسلماتن مسلماتن مسلماتن. تو اس کی بھی ہوگی. اس کی بھی پھر یہی بنے گی. کیا بنے گی؟ جناتن 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 جناتن. جی اس کی جمع مکسر سالم بنے گی. یہ بن جائے گی جناتن. جی جناتن. اور جناتن. صحیح. ٹھیک ہے جی یہاں تک کلیئر ہے؟ کوئی اتنا بڑا وہ نہیں ہے. بس صرف ذہن میں رکھیں میں آپ لوگوں کو کچھ اور بھی اسما بھیجوں گا تاکہ آپ لوگوں کے پاس ایک آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز آ جائے گی. انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے. بس صرف جمع مکسر کے حوالے سے ایک چیز بس آپ کے ذہن میں رہے اور وہ چیز بہت آسان ہے. وہ یہ کہ صرف اور صرف اس کے آپ نے
اعراب کا خیال رکھنا ہے. باقی جس طرح سے جمع سادے میں اس کا آپ کو طریقہ کار پتہ ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ آپ جیسے سے پڑھتے رہیں گے, اور بہت سارے ایسے الفاظ ہیں جو آپ اپنی عام زندگی کے اندر استعمال کرتے چلے آئے, کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. اس سے پہلے کہ میں ایک اور سیشن شروع کروں, آپ کے سامنے ایک چیز کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو کہ ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ پڑھ کیا رہے ہیں. محمد عفان موجود ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں آپ کے سامنے ایک حرف لکھ رہا ہوں, ایک کلمہ لکھتا ہوں. کلمۃ. مجھے اس کا مثنیٰ بنا کے بتائیں. کلیماتانی. کلمتانی. اور پھر کلیمتینی. یہ بس صرف اتنا ایک ہی تھا. کلمتانی. کلمتانی کا کیا مطلب ہو گیا؟ دو کلمے. کلمتانی کا کیا مطلب ہو گیا؟ دو کلمے. جی میں آپ کے سامنے ایک ورڈ لکھ رہا ہوں. حبیب. حبیب کا کیا معنی ہے؟ حبیب کے پتہ نہیں. حبیب کے معنی ہے پیارا. حبیب کا معنی ہے پیارا. پیارا. حبیب پیارا. پیارے کی عربی کیا؟ حبیبہ. حبیبہ نہیں, حبیبتو. حبیبتو. بابا حبیبتن. دو حبیبتن کریں. حبیبتانی. 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 جمیل صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی السلام علیکم. ہلکے کی عربی کیا ہے؟ جی کس کی؟ ہلکے کی. خفیف. خفیف. اور ہلکی کی؟ خفیفہ. خفیفتن. آخری خفیفتن. حرکت کو اگر آپ پڑھیں گے تو ذرا بہتر رہے گا. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے نا. جی جی. اور دو ہلکی کرنی ہو تو خفیفہ تانی. خفیفہ تانی. تانی. خفیف ہلکے کو کہتے ہیں, بھاری کو کیا کہتے ہیں؟ کثیف. ثقیل. ثقیل. اور اس کی مؤنث کیا بن جائے گی؟ ثقیلۃن. ثقیلۃن. اور دو بھاری کرنی ہو تو ثقیلتانی. ثقیلتانی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث ہے. جی. آپ نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی. دو کلمے بہت پیارے. کس کو؟ الی الرحمانی.
کس کو بہت پیارے ہیں؟ رحمان کو. رحمان کو. خفیفتانی بہت ہلکے ہیں. ادھر ہلکے ہیں علل میزانی لسانی زبان پہ بہت ہلکے ہیں. یہ بہت ہلکے ہیں علل لسانی. ثقیلتانی دونوں بہت بھاری ہیں. کہاں بھاری ہیں؟ علل میزانی. دونوں بہت کہاں بھاری ہیں؟ میزان پر. میزان. نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑی معروف یہ حدیث ہے. کلمتانی حبیبتانی دو کلمے دونوں بہت پیارے ہیں. کس کو؟ الی الرحمان کو. خفیفتانی دونوں بہت ہلکے ہیں. علی اللسانی زبان کے اوپر. ثقیلتانی دونوں بہت بھاری ہیں. کدھر؟ میزان میں. فی المیزان. اور وہ کلمے کون سے ہیں سر جی؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. جی سر. آج آپ کو ایک حدیث بھی کراتی ہے. جی یہ جو اذکار ہے نا اس کو پڑھنا چاہیے کافی ریگولر, کیونکہ اس کی ویسی اللہ کے ساتھ آپ کے ویسی بھی ہو جاتا ہے. اور ویسے بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر ایک معمول ہونا چاہیے اذکار پڑھنے کا. مختلف اذکار ہیں, بہت سارے اذکار ہیں, اور یہ تو ویسے ہی بہت آسان ہے. ٹھیک ہے سر جی. جی تو یہاں آج آپ کے سامنے جو ہے جو کیونکہ ایک ہمارے ساتھی کی ایک وہ آئی تھی میرے پاس خبر کے ان کو ایک پریشانی تھی کہ قرآن مجید میں ہم بہت سارے سیرے دیکھتے ہیں, جمع تو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا لیکن جو ہے وہ مثنیٰ سمجھ میں نہیں آ رہا. میرے خیال میں ان ساتھی کی تھوڑی سی شکوہ جو ہے وہ دور ہو گیا ہوگا, مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, ابھی قرآن کے ساتھ تو میں نے نہیں کیا, لیکن آپ کے سامنے میں نے ایک جو ہے وہ مستند احادیث جو ہے آپ کے سامنے رکھی, جس کے اندر آپ کے سامنے مثنیٰ کے سیرے آپ کے سامنے. اچھا جی, اسم کی 4 پراپرٹیز ہیں. 4 پراپرٹیز کے اندر 3 پراپرٹیز الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے کر لی. پراپرٹیز کون کون سی تھی؟ اعراب تھا, اعراب کے حوالے سے ہم نے چیزیں کر لی, جنس کے حوالے سے کی, ہم نے عدد کے حوالے سے کی, واحد سے مثنیٰ, واحد سے جمع, جمع سالم, جمع مکسر, یہ ساری ہم نے کر لی. آج ہم آخری چیز کریں گے جو ہماری آخری چیز رہ گئی ہے اسم کی پراپرٹیز کے حوالے سے. جب ہم انشاءاللہ اس کو کر لیں گے تو پھر ہم اصل جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس کی طرف انشاءاللہ تعالی ہم جائیں گے. تو آج جو ہماری آخری چیز رہ گئی ہے وہ ہے وصل کے لحاظ سے. کوشش کریں گے جتنا ہم اس کو مکمل کر سکیں. اگر تھوڑا سا باقی رہ گیا تو کوشش کریں گے آج ہی اس کو تھوڑا سا ختم کرنے بلکہ تھوڑا سا ٹائم دینا پڑ جائے. وصل سے کیا مراد ہے؟ وصل سے کیا مراد ہے؟ زبیر, مسٹر زبیر. سر اسپیس کو کہتا ہے جگہ نہیں. جی دوبارہ بتائیے. جی وسعت جو ہے یہ خاص, السلام علیکم, وسعت خاص یا عام, یہ اس میں معرفہ اس میں نکرہ. ہاں, کسی اسم کے متعلق یہ معلوم کرنا کہ یہ اسم جو ہے یہ عام ہے یا خاص ہے. ٹھیک ہے جی, کسی کے بارے میں یہ معلوم کرنا کہ یہ اسم خاص ہے یا یہ اسم عام ہے. ایک بات تو آپ یہ سمجھ لیں, ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ وسعت کے لحاظ سے میں نے آپ سے کہا کہ یہ معلوم کرنا کہ یہ اسم جو ہے وہ خاص ہے
یا عام ہے. عام کا مطلب ہو گیا آپ اس کو کہیں نکرا. ایک بات اپنی ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں, اچھی طرح سے, ہر اسم اور خاص جب آپ کہیں گے تو آپ اس کو کہیں گے کہ معرفہ. یعنی اسم کا خاص یا عام ہونا, یعنی اسم کا معرفہ یا نکرہ ہونا. تو ایک پوائنٹ اچھی طرح سے نوٹ کر لیں کہ ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ اسم ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو. ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ اسم ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ہم بیسکلی معرفہ اسم پڑھیں گے, اس کے علاوہ جو کچھ بچ جائے گا وہ نکرہ ہوگا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ معرفہ نکرہ بیسکلی کیا ہے کہ معرفہ لمیٹڈ ہو جائے گا, نکرے کی جو نکرہ بہت وائڈ ہو جائے گا, بہت اس کی اسپیس ہو جائے گا, اس کا دائرہ جو ہے نا بہت وسیع ہو جائے گا. معرفہ کا جو دائرہ ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے, نکرہ کا دائرہ بہت وسیع ہوتا ہے. ایگزامپل میں آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں. فار ایگزامپل کہ ابھی جیسے ہم نے پڑھا بھی تھا اسم رجل. رجل کے کیا معنی ہیں؟ رجل مرد کو کہتے ہیں, مرد کو کہتے ہیں. اب دنیا میں کہیں بھی کوئی مرد ہے, دنیا میں کہیں بھی کوئی مرد ہے, چاہے وہ پاکستان میں ہو, افغانستان میں ہو, ایران میں ہو, جاپان میں ہو, امریکہ میں ہو, سعودیہ میں ہو, اس چاند پہ ہو, کہیں بھی ہو, وہ کیا کہلائے گا؟ رجل ہی کہلائے گا. دائرہ جو ہے بہت وسیع ہو گیا اور کامن ہو گیا. ٹھیک ہے جی. لیکن زبیر کسی مرد کا نام ہے اور وہ مرد جو ہے وہ زبیر ہے, لیکن ہر رجل زبیر نہیں ہو سکتا, ہر رجل زبیر نہیں ہو سکتا. تو زبیر خاص ہو گیا اور رجل جو ہے وہ عام ہو گیا. زبیر کی جو حدود ہے وہ لمیٹڈ ہے نا, بہت دنیا میں کم ہی لوگ ہوں گے نا جن کا نام زبیر ہوگا. لیکن خاص طور پہ اگر میں دیکھوں تو زبیر کا جو دائرہ ہے وہ محدود ہو گیا, تو زبیر معرفہ بن جائے گا, جبکہ رجل مرد کا دائرہ بڑا ہو جائے گا تو وہ نکرہ بن جائے گا. میں ایک اور ایگزامپل سے آپ کو بتاتا ہوں, شاید تھوڑی سی اور بہتر طریقے سے میں نکرہ اور معرفہ کی ڈیفینیشن کر سکوں. فار ایگزامپل میرے گھر پہ بھی گھنٹی بجتی ہے, اور میرے گھر پہ گھنٹی بجتی ہے اور میری بیٹی مجھے آ کے کہتی ہے کہ بابا کوئی آدمی آیا. جب وہ مجھ سے کہتی ہے بابا کوئی آدمی آیا, تو میرے لیے اب یہ آدمی چوکیدار بھی ہو سکتا ہے, یہ آدمی مولوی بھی ہو سکتا ہے, یہ آدمی میرا کوئی دوست بھی ہو سکتا ہے, یہ آدمی کوئی پولیس والا بھی ہو سکتا ہے, یہ آدمی ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے, یہ آدمی کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو میرا دائرہ اس شخص کو پہچاننے کے لیے بہت وسیع ہے, بہت مشکل ہے میرے لیے کہ میں اس کو پہچان سکوں. لیکن اگر مجھے وہ آ کے یہ کہے کہ بابا ڈاکٹر نہال آئے, اب میرے لیے ڈاکٹر نہال کو پہچاننا بہت آسان ہے, کیونکہ میری زندگی میں شاید ایک ہی ڈاکٹر ہوں گے جن کا نام ڈاکٹر نہال ہوگا, یا 2 ہو جائیں گے. تو میں یہ سمجھ جاؤں گا کہ کون سے ہیں, تو میرے لیے وہ خاص ہو جائے گا. تو بس ذہن میں یہ رکھیں کہ معرفہ خاص پراپر کہہ لیں, اس کو پراپر نام کہہ لیں, نکرہ عام اس کو آپ کامن نام کہہ. ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ اسم ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو جائے. ہم صرف معرفہ اسم ادھر پڑھیں گے, نکرہ آٹومیٹکلی کیا ہو جائے, نکرہ اسم آٹومیٹکلی کیا ہو جائے. تو جو معرفہ اسم ہے اس کی کچھ اقسام ہے, معرفہ اسم کی کچھ اقسام ہے. جو سب سے پہلی قسم ہے وہ کہلاتی ہے معرفہ کے اندر اسم علم. جو پہلی چیز ہے وہ کہلاتی ہے اسم علم. اسم علم کو میں انگریزی میں اگر کہوں تو میں اس کو کہہ دیتا ہوں پراپر نام. یعنی اسم علم سے کیا مراد ہے؟ آپ کا بورڈ اتنا صاف نہیں نظر آ رہا. اچھا, سب کو نظر نہیں آ رہا یا آپ کو نظر نہیں آ رہا؟ نہیں, صاف نہیں ہے. اچھا, بالکل صاف نہیں آ رہا.
ब्लर्ड है। काफी देर से क्या अभी है? अभी हुआ है। अच्छा, एक मिनट इंतजार करना, शायद हो जाए। नहीं है तो फिर मैं देखता हूँ, होल्ड कर। अभी भी ऐसे ही है? ठीक है, ये अभी भी साफ नहीं आ रहा। अच्छा, एक मिनट होल्ड करें, मैं देखता हूँ, होल्ड करें। अभी देखिए अभी कैसा है, अभी को फर्क है? ज्यादा खराब हो गया। नहीं, कोई फर्क नहीं है, और ज्यादा खराब हो गया। नहीं तो बहुत जबरदस्त हो गया। ये अभी देखिए अभी कुछ फर्क आया? नहीं, बिल्कुल ही खराब हो गया। नहीं, अभी भी अब बहुत खराब नजर आ। पहले से भी खराब हो गया? अब सही हो गया सर। अब ठीक हुआ है, अब ठीक हुआ है। अल्लाह खैर करेगा, अल्लाह खैर करेगा, दुआ करें। अच्छा जी, इसमें अलम प्रॉपर नाउन, ठीक है जी, इसमें अलम प्रॉपर नाउन। इसमें अलम प्रॉपर नाउन से क्या मुराद है कि ऐसे मखसूस नाम जो किसी जानदार या बेजान चीज की पहचान बन जाए। इसमें अलम प्रॉपर नाउन ऐसे नाम जो किसी जानदार या बेजान चीज की पहचान बन जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं ज़ैदुन, अब ज़ैदुन क्या है? किसी शख्स का नाम है ना, किसी शख्स का नाम है। मैं आपसे कहूं अल्लाह, मैं आपसे कहूं मोहम्मदुन, मैं आपसे कहूं मरियम, मैं आपसे कहूं पाकिस्तान, मैं आपसे कहूं मक्का, तो ये सब क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। ये सारे के सारे क्या है? प्रॉपर नाउन है, और ये सब इसमें अलम कहलाते हैं। तो इसमें अलम मार्फा इस्म है, ठीक है जी। और इसमें अलम के हवाले से आप जहन में रखें कि सिर्फ दो चीजों को अपने जहन में रखना। आपने अभी अपने लिए जहन में सिर्फ दो चीज रखनी है कि इसके अंदर आप किसी शख्स का नाम या किसी जगह या शहर मुल्क के नाम को सिर्फ अपने जहन में रखें। ये दो सिर्फ प्रॉपर्टीज को आपके जहन में रखेंगे। फिलहाल आगे जाके हम इसमें तब्दीली आ जाएगी, उसको छोड़ दें। टेम्पररी आ सकते, इस पे अलम की डेफिनेशन आपके जहन में रहनी चाहिए कि किसी मखसूस नाम किसी को दे दिया जाए। जैद अगर आपने नाम दे दिया तो उसकी एक पहचान बन गई ना। मोहम्मद किसी का नाम है, आपने उसको दे दिया, उसकी पहचान बन गई। मरियम ये मुल्क का नाम है, ये शहर का नाम है, ये सारी चीजें प्रॉपर नाम। तो सबसे पहली जो मार्फा की जो कंडीशन है वो है इसमें अलम, ठीक है जी। जो दूसरी है वो है इसमें ज़मायर। इसमें ज़मायर प्रोनाउंस को कहते हैं। क्या होता है प्रोनाउंस? तो बताएगा सर जी। ऐसे नेम जी बोलिए बोलिए। ऐसे नाम जो किसी नाम की जगह रिप्लेस हो सके, यानी कि ऐसे ऐसे जो किसी
ریپلیس کرتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہتا ہوں ابراہیم آج اسکول گیا تھا, پھر آپ کیا کہتے ہیں, آپ اس طرح سے نہیں کہتے کہ ابراہیم آج اسکول گیا تھا, ابراہیم اسکول سے واپس آیا, ابراہیم نے کپڑے بدلے, ابراہیم نے کھانا کھایا, ابراہیم نے پانی پیا. نہیں, آپ کیا کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں ابراہیم اسکول گیا تھا, وہ اسکول سے واپس آیا, اس نے کپڑے بدلے, اس نے کھانا کھایا. اب آپ نے وہ اور اس کو ریپلیس کر دیا ابراہیم. تو پروناؤنس کیا کرتے ہیں کہ وہ نیم کو ریپلیس کر دیتے ہیں. جیسے انگریزی کے اندر آپ کے پاس پروناؤنس اگر میں کہوں تو آپ کہیں گے نا کہ ہی شی, یہ سارے پروناؤنس ہیں. اردو کے اندر بھی آپ کہتے ہیں تو, تم, یہ پروناؤنس ہیں. تو عربی میں بھی پروناؤنس ہوتے ہیں, اور یہ پروناؤنس جو ہے نا یہ معرفہ کہلاتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں انتا, انتا کا مطلب ہے تو. میں آپ سے کہوں نحنو, نحنو کا مطلب ہے ہم. میں آپ سے کہوں انا, انا کا مطلب ہے میں. اس طرح سے اور بھی بہت سارے پروناؤنس ہیں. تو آپ کے سامنے دو کیٹیگریز آ گئی, ایک اس میں علم آ گیا, دوسرا اس میں ضمائر آ گیا. جو تیسرا ہے وہ ہے اس میں اشارہ. اس میں اشارے کو انگریزی میں کیا کہیں گے آپ؟ یہ میرے خیال میں کہلاتا ہے ڈیمونسٹریٹو ناؤنس. ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کوئی ورڈ استعمال کرتے ہیں. انگریزی میں آپ جیسے کرتے ہیں دس دیٹ, اردو میں آپ کرتے ہیں یہ وہ. اسی طرح سے عربی زبان میں بھی کچھ اشارے استعمال کیے جاتے ہیں, اور وہ اشارے جو ہے وہ بھی معرفہ ہیں. جیسے فار ایگزامپل آپ اشارہ استعمال کرتے ہیں ہاذا, ہاذا قریب کے لیے استعمال آپ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں اولئک, تو اس قسم کے جتنے بھی اشارے استعمال, یہ سب ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے آگے. یہ اس میں ضمائر ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے, اس میں اشارہ میں ساری چیز ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے. یہاں میں صرف آپ کو ایک مختصر بتا کہ معرفہ میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں. چوتھی چیز جو معرفہ میں آتی ہے وہ آتی ہے, اس کو ہم کہتے ہیں اس میں موصولہ. اس میں موصولہ کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ریلیٹو پروناؤن. یہ ریلیٹو پروناؤنس کہلاتے ہیں. یہ ریلیٹو پروناؤنس کہلاتے ہیں. جیسے یہ کیا کرتے ہیں, بیسکلی یہ کنجکشن کے لیے آتے ہیں, دو جملوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے آتے ہیں. دو جملے کو آپس میں جوڑتے ہیں. فار ایگزامپل میں آپ سے کہوں ایک شخص آیا تھا, کل بھی آیا تھا. اس کو مجھے اگر جوڑنا ہو تو میں آپ سے کہوں گا ایک شخص آیا تھا جو کل بھی آیا تھا. تو میں نے جو جس چیز سے جوڑا وہ اس میں موصولہ کہلاتا ہے, جس کو آپ ریلیٹو پروناؤنس کہتے ہیں. انگریزی میں بھی استعمال ہوتے ہیں بہت سارے, عربی میں بھی استعمال ہوتے ہیں. عربی میں جیسے استعمال ہوتے ہیں فار ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, جیسے الذی ہے, الذین ہے, کہ آپ قرآن مجید میں بہت پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. تو یہ چار آپ کے سامنے اقسام آ گئی. ٹوٹل اس کی اقسام 7 ہیں. میں آپ کو صرف 5 پڑھاؤں گا, 2 آپ کو ابھی نہیں پڑھاؤں گا. 2 جب اس کا ٹائم آئے گا تب میں آپ کو بتاؤں گا. اگر آپ لوگ اپنے کو نوٹس بناتے ہیں تو اس میں 2 جگہ آپ نوٹ کر لیں. ٹوٹل معرفہ کی جو اقسام ہیں وہ 7 ہیں. میں آپ کو صرف 5 بتاؤں گا ابھی, 2 کی جگہ آپ چھوڑ دیجیے گا. تو 5 میں سے 4 آپ کے سامنے میں نے رکھ دی ہیں ابھی. یہ 4 بڑی سمپل ہیں, صرف نوٹ کریں کون کون سی. سب سے پہلے اس میں علم جو کہ پراپر ناؤن ہے, اس میں ضمائر جو پروناؤنز ہیں, اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو ناؤن اشارے کے لیے, اس میں موصولہ ریلیٹو پروناؤنز جو کنجکشن کے لیے آتے ہیں, 2 جملوں کو جوڑتے ہیں. جو 5واں ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے قرآن میں, مطلب عربی میں, اور بہت کامن ہے, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے.
اس کو تھوڑا سا اس کے اوپر بات کرتے ہیں تاکہ آج کا ہمارا یہ جو سبجیکٹ جو ہے انشاءاللہ تعالی ختم ہو جائے گا. یہ جو پانچواں ہے یہ کہلاتا ہے معرف بالنام. یہ کیا کہلاتا ہے؟ معرف بالنام. یعنی کسی بھی ایسے اسم کو، کیونکہ اسم آپ کے پاس دو ہی ہے نا، ایک خاص جس کو آپ نے کہا معرفہ، اور ایک آپ نے کہا عام نکرہ. کسی بھی نکرہ اسم کو اگر مجھے معرفہ بنانا ہو تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اس معرفہ بنانے کے لیے اس کے آگے الف لام لگا دیتے ہیں. اس کے آگے الف لام لگا دیتے ہیں جس سے وہ نکرہ اسم آٹومیٹکلی معرفہ اسم میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور یہ پوائنٹ آپ یاد رکھ لیں کہ یہ سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ نکرہ کی وسعت زیادہ ہے. نکرہ بہت ساری چیزیں، مجھے کسی بھی نکرہ کو اگر معرفہ خاص کرنا ہو تو میں الف لام لگا دیتا ہوں. تو اس کا استعمال بہت زیادہ ہے. اس کو نوٹ کر لیں. میں آپ کے سامنے کچھ ایگزامپل رکھتا ہوں، چیز آپ سے بہت کلیئر ہو جائے گی. اس کلیئرٹی پہ جانے سے پہلے نکرہ اسم کے حوالے سے ایک پوائنٹ آپ کے سامنے بتانا چاہتا ہوں. نکرہ اسم واحد، نکرہ اسم کی پہچان کیا ہے کہ نکرہ اسم جو واحد ہوگا وہ تنوین ہوگی. نکرہ اسم کی پہچان کیا ہے کہ جب وہ واحد ہوگا تو اس کے اوپر تنوین ہوگی نکرہ اسم. لیکن کچھ چیزوں کا کامن سینس کا ضرور خیال رہے گا، وہ میں آپ کے سامنے بھی ذکر کرتا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ نکرہ اسم کا جب بھی آپ ٹرانسلیشن کریں گے نا، نکرہ اسم کا آپ جب بھی ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کے ساتھ یاد رکھیے گا، آپ ٹرانسلیشن جب کریں گے تو اس کے اندر ایک یا کوئی یا کچھ کا مفہوم ضرور لے کے آئیں گے. نکرہ اسم کا جب بھی آپ ٹرانسلیشن کریں گے تو اس کے ساتھ ایک یا کوئی یا کچھ کا ٹرانسلیشن مفہوم ضرور لے کے آئیں گے. یہ آپ اپنے ذہن میں رکھیں. اب میں نے آپ سے کہا کہ کسی بھی نکرہ اسم کو مجھے اگر خاص کرنا ہو تو میں اس پہ کیا کر دیتا ہوں؟ الف لام داخل کر دوں. اب میں فار ایگزامپل آپ کے سامنے میں ایک نکرہ اسم لکھتا ہوں. میں آپ کے سامنے لکھتا ہوں کتابن. کتابن آپ نے دیکھا تنوین آ گئی، آپ ایسے سمجھ گئے کہ یہ نکرہ اسم ہے. مجھے بتائیں کتابن کا آپ کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ ایک کتاب. ایک کتاب. آپ کتابن کا ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ ایک کتاب یا کوئی کتاب. ٹھیک ہے نا؟ اگر مجھے کتاب کا مثنیٰ بنائیں. کتابانی. کتابانی. کتابانی کا کیا ٹرانسلیشن کریں گے آپ؟ دو کتابیں. کوئی دو کتابیں. میں نے آپ سے کہا نا کہ جب بھی آپ نکرہ اسم کا ترجمہ کریں گے تو آپ اپنے معنی کے اندر ہمیشہ ایک کوئی یا کچھ کا لفظ ضرور لائیے گا جی جو آپ کو آئیڈینٹیفائی کرے گا. کتابن ایک کتاب یا کوئی کتاب، کتابانی کوئی دو کتابیں. ٹھیک ہے؟ اس کی جمع کیا ہے جی؟ کتب. کتب کا کیا آئے گا؟ کون سی حرکت آئے گی جی؟ تنوین. کتبن. تنوین. کتبن کا کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ کچھ کتابیں. کچھ کتابیں. اب مجھے اس کو خاص کرنا ہے، معرفہ بنانا ہے. اب معرفہ بنانے کے لیے میں نے کیا کرنا ہے؟ الف لام داخل کر لینا. ٹھیک ہے جی؟ اب اگر میں الف لام داخل کر دیتا ہوں تو کتابن کیا بن جائے گا؟ الکتابو.
अलकिताबुन, मैंने अलिफ लाम दाखिल किया। अब एक चीज का ख्याल रखें कि जब आप अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो अलिफ लाम क्या करता है कि वो अस्मा जिसके ऊपर तनवीन दाखिल होती है उसकी तनवीन को खत्म कर देगा। क्या करेगा? तनवीन को खत्म कर देगा। तो अल जो किताबुन था वो क्या हो जाएगा? अल किताबु, अल किताबु। अब अल किताबु का ट्रांसलेशन क्या करेंगे आप? एक खास किताब नहीं, कुछ खास किताबें। नहीं, किताब एक, ओके। अब आप एक या कोई या कुछ का नहीं लाएंगे, अब आप कहेंगे किताब, अल किताब, किताब। जी। मुझे इसका मुसन्ना बनाना हो तो क्या करूंगा मैं? अल किताबानी, अल किताबानी। अब अल किताबानी का ट्रांसलेशन क्या करूंगा मैं? दो किताबें। दो किताबें। किताबानी का क्या ट्रांसलेशन किया आपने? कुछ किताबें। कोई दो किताब। कुछ दो किताबें, जी। कुछ नहीं, कोई दो किताबें। ओके, कोई दो किताबें। किताबानी, दो किताबें। अब ये खास कर दिया आपने। अब इसका मुझे जमा करना हो तो क्या करेंगे? अल कुतुब, अल कुतुबु, अल कुतुबु। क्या तर्जुमा करेंगे? किताबें, किताबें। ठीक है जी। अच्छा जी, यहां तक क्लियर है? कोई सवाल है किसी का? किसी का कोई सवाल? यमुना, आपके पास कोई सवाल? उनैसा, उनैसा, यूनैसा, उनैसा, आपके पास कोई सवाल? तारिक रशीद साहब, आपके पास कोई सवाल लग रहा है मुझे? जी सर, ये जो कुतुब को हमने वो किया है, जब अल लगाया है मारफा करने के लिए, तो इसका भी वो फिर तनवीन खत्म करके तो उसकी हमने वहां पे पेश लगाई है। हाँ, अल कुतुब। यानी जब सिंगल को खत्म किया था हमने, जो वाहिद देखिए, आप नहीं, आप इस तरह से देखिए, जब आप अलिफ लाम लगाते हैं, चाहे अलिफ लाम किसी भी इस्म पे लगेगा, लेकिन ऐसे इस्म जिसके ऊपर तनवीन दाखिल हो रही है, क्योंकि तनवीन आपको डिनोट करती है ना नकरा, तनवीन आपको क्या कहती है? नकरा है। ठीक है ना? चाहे वो किताबों, किताब की शक्ल में था, चाहे वो जमा की शक्ल में, कुतुबों की शक्ल में था, नकरा की, तो मारफा किया तो हमने अलिफ लाम दाखिल किया। अलिफ लाम जब दाखिल होता है तो अलिफ लाम क्या करता है? तनवीन की पावर को खत्म कर देता है। सही। चाहे वो वाहिद पे दाखिल हो, चाहे वो जमा पे दाखिल हो। लेकिन जब हमने किताब को अल किताब किया था तो अल किताबू नहीं कहा था, अल किताबू ही कहा हमने। अच्छा, अल किताबू, ठीक है, ठीक। अल किताबू ही है, ये पेशी है। अल किताबू, अल किताबानी, अल कुतुबु। ठीक है, बिल्कुल सही। ठीक है सर। अच्छा जी, अब मेरा आपसे एक सवाल है, आप इसे रशीद अपना तारिक साहब मुझे बताइए, मैं आपके सामने लिखता हूं ज़ैदुन, मुझे अगर ज़ैदुन को मारफा बनाना हो तो क्या करूंगा? ज़ैदुन तो पहले ही मारफा है, इसमें अलग तो पहले ही मारफा है, तो मुझे बताइए कि ज़ैद के ऊपर तनवीन आ रही है, इसको नकरा कहेंगे कि मारफा कहेंगे? इससे तो मारफा कहेंगे। इसे मारफा ही कहेंगे, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट मारफा है जी। ठीक है, ये बाय डिफॉल्ट मारफा है। चलिए, एक सवाल और आपसे कर लेता हूँ। जी सर। आप तैयार हैं? जी इंशाल्लाह। चलिए, इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह ताला। गैर मुनसरिफ अस्मा, गैर मुनसरिफ अस्मा की क्या पहचान है? अब मुझे पीछे जाना पड़ेगा। चले, आप फिर रुके, मेरे ख्याल में आपकी मदद करने के लिए आपको टैग टीम देते हैं। तूबा,
ویسے میں نے آپ لوگوں کی اس اب تک جو کلاس ہے نا، میں نے ویسے کچھ لوگ آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے جن سے مجھے بڑی آئیڈینٹیفائی کیے ہوئے، میں ان سے شاید ہو سکتا ہے ریگولر زیادہ سوال اس لیے بھی کروں، اس سے آپ دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا. جیسے میں نے کچھ لوگ جو آئیڈینٹیفائی کیے جس میں حفصہ ہے، جس میں طوبہ ہے، جس میں جمیل صاحب ہیں، جس میں مسز زبیر ہیں، ایک اور بھی تھی خاتون، میں ان کا نام بھول گیا، پتہ نہیں آج شاید نظر نہیں آ رہی مجھے، شائستہ تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا. جویریہ ایک جویریہ تھی، کوئی شائستہ خاتون بھی کوئی تھی شاید. جی میں ہوں، السلام علیکم. اچھا سب آپ موجود ہیں. اچھا، تو میں نے کچھ لوگوں کو آئیڈینٹیفائی کیا ہوا ہے، تو میں ان سے غائب آ گئے زیادہ اس لیے پوچھنے کی بجائے کہ اس سے دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. تو ذرا چلے شائستہ صاحب، آپ سے تو آج بات ہی نہیں ہوئی، آپ بتا دیں غیر منصرف کے بارے میں. غیر منصرف کا ہم نے یہ کیا تھا کہ اس کی 6 کیٹیگریز ہوتی ہیں. غیر منصرف کی پہچان بتائیے سر، کیٹیگریز چھوڑ دیں. جو گول تا پہ ختم ہو نہیں، وہ یہ آپ کیٹیگریز کو چھوڑ دیں، صرف اس کا مجھے بیسک پہچان بتائیے غیر منصرف کی. نہیں یاد تو وہ آپ کو یاد ہے؟ اس کی حالت جر نہیں ہوتی، اس کی نسب، اس کی حالت جر نہیں ہوتی. بالکل، اس کی ایک تو یہ کہ حالت جر نہیں ہوتی، اور دوسری پہچان بتائیں جو سب سے امپورٹنٹ ہے. تنوین قبول کرتا، تنوین نہیں قبول کرتا، تنوین قبول نہیں کرتا اور حالت جر کو قبول نہیں کرتا. ٹھیک ہے جی. اب میں آپ کے سامنے ایک اسم لکھتا ہوں، میں کہتا ہوں مسجد. میں نے آپ کے سامنے لکھا مسجد. مجھے بتائیے مسجد منصرف ہے کہ غیر منصرف ہے؟ غیر منصرف ہے. غیر منصرف ہے. یہ تو منصرف نہیں آتا. جی مجھے بتائیے مسجد منصرف ہے کہ غیر منصرف؟ منصرف. منصرف ہے. منصرف ہے. منصرف ہے تو مجھے مسجد کی تینوں حالتیں بتائیے. مسجدن، مسجدن، مسجدن. ٹھیک ہے. اس کی مثنیٰ کی تینوں حالتیں بتائیے. مسجدانی، مسجدینی، مسجدینی. زبردست. مجھے اس کی جو ہے نا آپ جمع بتائیے. مساجد ہوگا نا. مساجد. اس کی جمع بنے گی کون سی حرکت آئے گی اس پہ؟ 5 حرفی ہے یہ، تو غیر منصرف. کون سی حرکت آئے گی؟ مساجدو. مساجد. مساجدو. اس کی حالتیں بتائیے. مساجدہ، مساجدہ. اور حالت جر؟ مساجدہ. جر نہیں لے گا یہ. یہ اس وقت نکرا ہے نا؟ جی یہ نکرا ہے. مساجدو کچھ مسجد ہے، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی. اس کو معرفہ بنائیں. المسجد. نہیں، المسجد کیوں؟ مساجد. المساجد. ہاں المساجد. حالت جر بتائیے، حالت نصب بتائیے. جی جی.
हालत आपने हालत रफा बताई ना, अल मसाजिद, हालत नसब बताइए। नहीं समझ आ रही। आपने बताई क्यों अभी? आपने ऊपर बताई ना, ऊपर हालत रफा क्या बताई? मसाजिद, मसाजिदु, मसाजिदा। मसाजिदा। अब मैंने आपसे सिर्फ कहा इसको मारफा कर दें, तो मारफा करें। आपने क्या किया, इसको मसाजिदों को अल मसाजिदो हो गया। हालत नसब क्या हो? अल मसाजिदा। अल मसाजिदा। तो आप घबरा क्यों गई थी? मुझे लगा गड़बड़ हो रही है। कोई बात नहीं, गड़बड़ होगी तो ही तो सीखेंगी। जी। हालत जर बताइए। अल मसाजिदा। अब एक पॉइंट नोट कर लें आप। जी। वो पॉइंट ये है, गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल नहीं करते, ठीक है ना? गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल नहीं करते, लेकिन गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल कर लेते हैं दो सूरतों में। पहली सूरत आज मैं आपको सिर्फ बता रहा हूं, दूसरी सूरत जब उसका वक्त आएगा तभी बताऊंगा। गैर मुनसरिफ अस्मा कभी भी हालत जर कबूल नहीं करते, उनकी हालत जर और हालत नसब एक ही होती है। लेकिन गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल कर सकते हैं अगर दो कंडीशन हो। उन दो कंडीशन में से पहली कंडीशन मैं आज आपके सामने बता रहा हूं कि जब गैर मुनसरिफ अस्मा के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो फिर वो हालत जर कबूल कर लेते। क्या कहा मैंने? तूबा, ऐसे गैर मुनसरिफ अस्मा उस वक्त तक हालत जर कबूल नहीं करते जब तक उसमें अलिफ लाम का एडिशन ना हो जाए। दो सूरतें हैं जिसमें गैर मुनसरिफ अस्मा हालत जर कबूल करते हैं। दो सिचुएशन है। पहली सिचुएशन मैं आज आपको सिर्फ बता रहा हूं, दूसरी सिचुएशन उसको बताऊंगा जब उसका वक्त आएगा, ठीक है? और वो सिचुएशन क्या है कि जब गैर मुनसरिफ अस्मा के ऊपर अलिफ लाम दाखिल हो जाए तो वो हालत जर कबूल कर ले, वो हालत जर कबूल कर ले, ठीक है जी? तो बस ये सिर्फ टॉपिक था आज का। वुसअत के लिहाज से चारों प्रॉपर्टीज आपकी खत्म हो गई। वुसअत के लिहाज से ज़हन में रखें कि वुसअत दो ही है, मारफा यानी खास और आम नकरा। हर इसम बाय डिफॉल्ट नकरा इसम है जब तक कि उसका मारफा साबित ना हो जाए। मारफा की टोटल 7 अक़साम है, 5 मैंने आपके सामने रखी। सबसे पहले इसमें अलम यानी प्रॉपर नाउन, किसी शख्स का नाम, किसी शहर मुल्क का नाम, बस फिर ज़हन में ये चीज रखें। दूसरा इसमें ज़मायर जिसको हम प्रोनाउंस कहते हैं, डिटेल हम आगे पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला। तीसरा इसमें इशारा जिसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव नाउंस कहते हैं, किसी चीज के तरफ इशारा करने के लिए। चौथा जिसको हम इसमें मौसूला कहते हैं, रिलेटिव नाउंस जो दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। और पांचवा जिसको हम मोरफ बिल नाम कहते हैं। मोरफ बिल नाम और मारफा में फर्क क्या है? मारफा वो इसम होता है जो बाय डिफॉल्ट मारफा होता है, और मोरफ बिल नाम वो मारफा होता है जिसको आप बनाते हैं। और बनाने के लिए क्या करते हैं कि आप अलिफ लाम दाखिल करते हैं। जब अलिफ लाम दाखिल करते हैं तो वो अस्मा जिनके ऊपर तनवीन होती है उसकी तनवीन खत्म हो जाती है। तनवीन खत्म होती है, पूरा इस्म खत्म नहीं होता। यानी किताबुन से वो अल किताबु होता, अल किताब नहीं होता, ये याद रखिएगा, ठीक है जी? इसी तरह से अलिफ लाम के हवाले से आपके सामने एक और दूसरी चीज ये कि जो मारफा इस्म होता है उसको आप ऑलरेडी जो बाय डिफॉल्ट मारफा हो उसको आप अलिफ लाम उस पर दाखिल नहीं करते। गो के अरब के अंदर आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी बाज दफा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान किसी मुल्क का नाम है ना, लेकिन अरब कभी कभार उसको अल पाकिस्तान भी लिख देता है। इसी तरह से मक्का वो मारफा है लेकिन मक्का को भी वो अल मक्कातुल मुकर्रमा लिख देता है।
تو وہ اس کا اپنا طریقہ کار ہے, اس کو ہم کہتے ہیں ایکسیپشن ہے, اس کو جانے دیں, لیکن نارملی ایسا نہیں ہے. تو الزیدن آپ نہیں لکھتے, زیدن زیدن ہی رہے گا. اس کو معرفہ کو مزید معرفہ نہیں بناتے. معرفہ بناتے ہیں معرف لام میں الف لام ڈال کے جب نکرہ اسم ہو. اور اس کے حوالے سے آپ کے سامنے ایک اور نئی چیز آج آپ کے پاس آئی کہ غیر منصرف اسماء جو کہ حالت جر کو قبول نہیں کرتے, لیکن اگر اس پہ الف لام داخل ہو جائے تو وہ حالت جر کو قبول کر لیتے ہیں. حالت جر کو وہ قبول کر لیتے ہیں. تو آپ کی جو 4 بیسک پراپرٹیز تھیں جس کے بغیر میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کسی اسم کو پہچان نہیں سکتے, کسی اسم پہ کام نہیں کر سکتے, اس حوالے سے بس اس چیز کو آپ سمجھ لیں. وہ 4 پراپرٹیز آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہونی چاہیے. سب سے پہلی چیز اعراب. اعراب کے حوالے سے 2 پوائنٹ اپنے ذہن میں بہت اچھی طرح سے بٹھا لیں. اعراب زیر زبر پیش نہیں ہے, زیر زبر پیش حرکات ہیں. اعراب ہے کہ اسم کی معنوی تبدیلی نہ ہو, اس کی شکل یا حالت کی تبدیلی اعراب کہلاتی ہے. اور اعراب کے حوالے سے پھر آپ کے سامنے وہ منصرف اسماء اور غیر منصرف اسماء کی کیٹیگریز اگر ذہن میں آپ کے ہوں تو آپ کا میٹر کلیئر ہو جاتا ہے. صرف غیر منصرف اسماء کی کیٹیگریز آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. وہ اگر آپ کو یاد ہیں تو باقی ہر چیز غیر منصرف میں چلی جائے گی. مبنی تو چھوڑ دیں, کہیں بہت 2%. جنس کے حوالے سے چلے جائیں, ہر اسم بائی ڈیفالٹ مذکر ہے جب تک کہ اس کا مؤنث ثابت نہ ہو جائے. اور مؤنث جو ہے وہ 2 قسم کا ہے. ایک حقیقی مؤنث ہے یعنی جس کا فعل واقع ہے مؤنث مذکر موجود ہو, اور دوسرا غیر حقیقی ہے. غیر حقیقی میں 2 چیزیں ہیں. ایک جس کو ہم علامتی یا لفظی مؤنث کہتے ہیں, یعنی کچھ ایسی علامات ہیں جو اسم کے آخر میں آ جائیں تو ایک آپ کا غالب گمان یہ ہوتا ہے کہ وہ مؤنث ہے. بس کامن سینس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. 3 علامتیں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ بولتا جس کو تائے مربوط کہتے ہیں, وہ ہے الف ممدودہ ہے اور الف مکسورہ ہے. یہ جو گول تا جس کو تائے مربوط کہتے ہیں یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ کو کسی مذکر مؤنث کی صفت کو کنورٹ کرنا ہو تو بھی آپ گول تا استعمال کر کے مؤنث میں اس کو کنورٹ کر دیں. اس کے علاوہ کچھ سمائی مؤنث ہیں جو عرب جس کو کہتا ہے مؤنث, اس میں شرابوں کے نام ہے, ہواؤں کے نام ہے, دوزخ کے نام ہے. انسان کے وہ اعضاء ہیں جو 2 کے جوڑوں پیر کے اندر ہیں, ان سب کو وہ مؤنث ٹریٹ کرتا ہے. پھر آپ عدد کے حوالے سے آ جاتے ہیں تو واحد سے مثنیٰ بنانے کا قانون بہت سمپل ہے. مذکر مؤنث کا ایک ہی قانون ہے. واحد سے جمع بنانا ہو تو جمع 2 قسم کی ہے, ایک جمع سالم ہے, ایک جمع مکسر ہے. بس صرف یہ ذہن میں رہے کہ جمع سالم کس کی بنتی ہے. عموماً جمع سالم بنتی ہے صفات کی, جبکہ مکسر بنتی ہے اسم ذات کی. جمع سالم کا طریقہ کار ہے, قانون ہے. جمع مکسر کا کوئی قانون نہیں ہے. جس طرح سے عرب نے چاہا, جو اس کے اہل زبان جس طرح سے چاہتا ہے اس طرح سے اس کو بناتا ہے. بس اس کے اعراب کے حوالے سے آپ خیال رکھ لیں کہ اس کے اعراب منصرف بھی ہو سکتے ہیں یعنی تنوین والے, غیر منصرف بھی ہو سکتے ہیں اور مبنی بھی ہو سکتے ہیں. وہ میں نے آپ کو سارے طریقے کار بتا دیے, وہ ذہن میں رہے تو بس وہاں تک آپ رہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. چوتھی آخری چیز وسعت. اسم ہر اسم بائی ڈیفالٹ نکرہ ہے جب تک کہ اس کا معرفہ ثابت نہ ہو جائے. معرفہ کی ٹوٹل 7 اقسام ہیں. میں نے 5 آپ کو پڑھائی ہیں, 2 میں اس کو پڑھاؤں گا جب اس کا وقت آئے گا. وہ 5 اقسام آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. اس میں علم پراپر ناؤن, اس میں ضمائر پروناؤن, اس میں اشارہ ڈیمونسٹریٹو, اس میں موصولہ ریلیٹو. اور اس کے علاوہ کسی بھی نکرہ اسم کو اگر آپ کو چینج کرنا ہو معرفہ میں الف لام داخل. میں آپ لوگوں کو جو ایکسرسائزز بھیجتا ہوں وہ آپ لوگ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ جی کرتے ہیں سر, جی کرتے ہیں نا, بہت اچھی بات ہے. ہارون صاحب آپ کرتے ہیں؟ میرے خیال میں ہارون صاحب آپ کو زیادہ ضرورت نہیں ہے میرے خیال میں, مجھے تو لگتا ہے ماشاءاللہ آپ پہلے سے بھی پڑھے ہوئے ہیں. نہیں کوشش کرتے ہیں جتنا ہو سکتا ہے کرتے ہیں. آج میں جو آپ لوگوں کو ایکسرسائز بھیجوں گا نا وہ اس کا آپ کو ایڈوانٹیج ہوگا کہ میں آلریڈی اس کے اندر چیزیں ڈلی ہوئی ہیں. آپ نے صرف اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا کہ وہ ہے کیا. وہ اس کے اندر 4 پراپرٹیز میں آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہوگی, وہ آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے کہ یہ منصرف ہے, کہ یہ غیر منصرف ہے, کہ یہ مبنی ہے, یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے, یہ معرفہ ہے, یہ نکرہ ہے, یہ واحد ہے, یہ مثنیٰ ہے, یہ جمع ہے.
اگر جمع ہے تو یہ آپ ضرور اس میں لکھیں کہ یہ جمع سالم ہے کہ جمع مکسر ہے. ٹھیک ہے. وہ سارے میں نے کالمز بنائے ہوئے ہیں, آپ کے سامنے اسما لکھے ہوں گے, وہ سارے آپ فل کریں. اس سے کیا ہوگا, آپ کا ایک ریفریش آپ کا انشاءاللہ ہو جائے گا. اللہ نے اگر زندگی دی تو پھر ہم اصل چیز کو, جو ہمارا اصل ٹارگٹ ہے, جو ٹاسک ہے, اس کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے جملے کے حوالے سے. تو ہم پہلے جملوں کو دیکھیں گے, پھر انہی جملوں کو ہم قرآن کی آیات کے ساتھ انشاءاللہ ان کو جوڑیں گے, پھر اس میں مرکبات بنیں گے, پھر جملے کے اندر تاکید کیسے پیدا ہوتی ہے, اس میں زور کیسے دیا جاتا ہے, اس کو سوالیہ کیسے بنایا جاتا ہے, اس میں اس کو نیگیٹو کیسے بنایا جاتا ہے, اس میں ندا کیسے دی جاتی ہے, یہ ساری چیزیں پھر آہستہ آہستہ اس کے اندر جڑتی جائیں گی, اس میں خوبصورتی انشاءاللہ تعالیٰ آتی رہیں گی. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے اگر زندگی دی تو پھر انشاءاللہ آپ سے ضرور ملاقات ہوگی. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.